وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک بندہ مومن کو یہ 10 دن کیسے گزارنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے، چاند کو دیکھ کر دعا پڑھیں اور تکبیریں شروع کریں۔ اور دعا کے الفاظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ کس کو یاد ہے؟ چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو برکت والا بنا، ایمان کی بلندی کا باعث بنا، اے اللہ اسلام کی بلندی کا باعث بنا اور سلامتی والا بنا۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور چاند تیرا رب بھی۔ دوسرا کام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، دعا پڑھنے کے ساتھ آپ کو تکبیریں پڑھنا شروع کر دینی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ۔ آپ کیسے تکبیر کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے آسان تکبیر۔ دوسرا طریقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، پہلے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے، 10 محرم کا روزہ رکھتے، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے۔ اور خصوصاً عرفے کا روزہ جو 9 تاریخ کا ہے، یہ تو کتنا ہی عظمت والا ہے۔ اللہ عز و جلال 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 1 سال جو گزر چکا اور 1 سال جو آنے والا۔ تیسرا کام ہے روزہ رکھنا۔ چوتھا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے، وہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ قرآن مجید کی تلاوت کیوں کرنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ کتنے دنوں میں؟ 40 دن نصاب ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا جی اور چاہتا ہے، کہا تم 35 دن میں کر لو۔ کہتے ہیں میرا دل اور چاہتا ہے، کہا 30 دن میں کر لو۔ پھر کہا 4 روایتیں 25، 20، 15، 10 دن میں کر لو۔ کہا اللہ کے رسول اور دیر چاہتا ہے، کہا 7 دن میں کر لو۔ پھر فرمائے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اور ساتھ ہی صحیح الجامع کی روایت سن لو، فرمایا ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن سے پہلے بھی پڑھ لو، 3 دن سے پہلے بھی پڑھ لو۔ 5واں کام جو ہمیں کرنا ہے، اللہ عز و جلال کا ذکر کثرت سے کریں ان دنوں میں۔ حدیث کہتی ہے ہر تنگی اور مصیبت سے بچاؤ ذکر سے ہوتا ہے۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، اگر ذکر کی اسے توفیق مل جائے تو اللہ اسے گناہ سے بچا دیتے۔ جنتی کوئی حسرت نہیں کریں گے، اس گھڑی پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر کے گزر گئی، کہیں گے کاش ذکر کر لیتے، آج اور درجے بلند مل جاتے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، حسبی اللہ پڑھ لیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجیں۔ ایک ذکر چھوٹا سا اور ساتھ ملا لیں، رضیت باللہ ربا، بولیے، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ چھٹا کام، کثرت سے نوافل پڑھیں۔
آپ دیکھتے ہیں گھر آئے ہیں، کھانا کھا لیا، فارغ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، ڈیوٹی پہ جانے لگے ہیں، وضو کریں، تازہ بھی ہوں ٹھنڈے بھی ہوں، اللہ اکبر، 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں، وہاں کو وقت ملتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ ایام بہت عظمت والے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، نئی سحری کو جاگ عتیشہ کی نماز پڑھیں، چپ کر کے 8 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیں، اللہ تہجد ہی لکھے گا۔ اللہ کے رسول قیام اللیل سحری میں بھی کرتے، رات کے شروع میں بھی کرتے، رات کے درمیان میں بھی کرتے۔ 7واں کام کثرت سے دعا کرے۔ دعا یہ ہر چیز میں نفع دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ جو سوال نہیں کرتا اللہ سے، مانگتا نہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو دعا سے تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذلیل ہو کے جہنم جائے گا۔ اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی فوج کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے دعائیں کریں۔ بہت ہی مبارک دن ہیں، کثرت سے دعائیں کریں، یا اللہ یہ وطن ہم نے تیرے نام پہ لیا تھا، اس کی حفاظت فرما، اسلامی اقدار کو زندہ کرنے کی طاقت دے، جس نظریے کے تحت یہ پاکستان لیا تھا اس پہ آنچ نہ آنے دے۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعائیں کرے اللہ دشمن کا منہ توڑے جو ہمارے وطن پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہماری فوج پہ نظر رکھے ہوئے ہے، دعا کرے۔ 8واں کام، خیر خواہی کے کام جتنے بھی ہیں وہ کریں۔ اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ راستے میں جاتے کوئی کانٹا نظر آئے، کوئی ہڈی نظر آئے، کوئی پتھر نظر آئے، سائڈ پہ کر دے، اللہ اسی پہ جنت دے دے۔ گرمی بڑی ہے، اگر کتے کو پانی پلانے والی بنی اسرائیل کی بدکار عورت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، تو گرمی میں کسی مسلمان کو ٹھنڈا پانی پلانے سے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینہ اعتکاف کرے مسجد نبوی میں تو جتنا اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اس بات کا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ 9واں کام، صدقہ کریں۔ آدھی کھجور بھی اگر آپ پر صدقہ کرتے ہیں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، 1 کھجور کے برابر بھی صدقہ کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہاڑ نیکیوں کا بن کے آ جائے گا قیامت کے دن۔ صدقہ کرو ان 10 دنوں میں، اور صدقہ صرف مال کا نہیں، سلام کہو صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرو صدقہ ہے، برائی سے منع کرو صدقہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان سلو کرواؤ صدقہ ہے، راستے سے ہڈی اٹھاؤ صدقہ ہے، راستے سے کانٹا اور پتھر اٹھاؤ صدقہ ہے، مسکرا کے کسی کو دکھاؤ صدقہ ہے، غصہ نہ کرو، نیکی کا حکم کرو صدقہ ہے، برائی سے منع کرو صدقہ ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرو صدقہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان سلو کرواؤ صدقہ ہے، دوڑ کے جاؤ کسی کی مدد کریے صدقہ ہے، کوئی سامان اٹھا نہیں سکتا اٹھا کے سواری پہ رکھ دو صدقہ ہے، کوئی گالی دے گالی سن کے کہہ دو جاؤ تجھے معاف کیا، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ آخری کام اور 10واں کام جو آج کی مجلس میں ہم بیان کریں گے، قربانی بھی کرنی۔ ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر سال ہر گھر پہ قربانی ہے، اور آپ نے فرمایا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ شادی کرنے لگے بیٹی بیٹے کی تو 5 لاکھ، اور قربانی کی بات ہے تو 25,000 خرچ کرتے ہو، کہتے ہیں بس جی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی کرو، قربانی آپ 1 بھی کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو۔ فخر کے لیے 1 بھی گناہ، اللہ کی رضا کے 100 بھی جائز۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کیے، 63 خود قربان کیے، 37 سیدنا علی کے حوالے کر دیے۔ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جب اپنی قربانیاں خود کرو۔ قربانی خصی جانور کی بھی ہو سکتی ہے اور بغیر خصی کیے کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے دونوں جانور کیے۔ یہی چند گزارشات آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔